وہ جو اسلامک فنڈامنٹلزم کی وہ نظام مسلط کرنا چاہتے ہیں جو مسلمانوں نے 400 سال پہلے ریجیکٹ کر دیا تھا دنیا بھر میں. دے ڈونٹ ایکسپٹ اٹ. دیٹ از ناٹ اے سسٹم وچ کین ڈیلیور. جی کہ اگر ہم انڈیا سے الگ ہوئے تو ہم یہاں پہ جو ہے وہ ایک اسلامی ریاست بنائیں گے. پوائنٹ نمبر 1 which is totally a non-starter. Nobody can take it in this century. Secondly, اگر ہم ایسا کریں گے اور اس وجہ سے کریں گے we don't want to live with India because we want Islam or Islamic system. Then what about people in Jammu? What about people in Ladakh? What about people even living today in Kashmir who are not Muslims like Pandits? کہ کیا وہ بھی ہمارے اسلامی نظام کا حصہ بن جائیں گے؟ اور وہ اسلامی نظام جس کو علی گیلانی ڈیل کرے گا, how that would be different from a system which was imposed by a military dictator, General Ziaul Haq in Pakistan. شریعہ نافذ کرو, دکانیں بند کر کے آزانیں دو, اپنے نام بدلو, اپنا جو ہے وہ everything he asked for the people to do which people were not doing before that. Right? جی سعودی عرب سے وہ ایک نظام اس نے امپورٹ کر کے لوگوں پہ مسلط کرنے کی کوشش کی جس سے پاکستان کی سوسائٹی میں ہسٹری کا سب سے گناونا اور سب سے ڈسٹرکٹیو قسم کا جو ہے میس وہ کریٹ ہوا, اور آج تک وہ صاف کر رہے ہیں, نہیں ہو رہا. یہ جو سارے ملیٹنٹ نکلتے ہیں کونوں خودروں سے رائفلیں اٹھا کے, بندوقیں اٹھا کے, who are they? یہ وہی سوچ تھی جو اسلامک فنڈامنٹلزم کی دی. دے آر دا بائی پروڈکٹ آف دیٹ پرابلم. اب اس کو ہم جانتے بوجھتے سمجھتے ہوئے کشمیر میں دوبارہ جو ہے وہ کیسے سپورٹ کر سکتے ہیں؟ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کشمیریوں کو اب جس سٹیج پہ پہنچ چکے ہیں اس پہ یہ کھڑے ہو کے دے ہیو ٹو یوز دیئر وزڈم. وی نیڈ سیکولرزم, اینڈ اف وی تھنک دیٹ انڈیا فیل ٹو ڈیلیور سیکولرزم تو ہمارا سیکولرزم انڈیا کے سیکولرزم سے زیادہ پرفیکٹ ہونا چاہیے. جی ہماری ڈیموکریسی انڈین ڈیموکریسی سے زیادہ فلا لیس ہونی چاہیے. ہمارا سوشل جسٹس انڈیا کے سوشل جسٹس سے زیادہ کلیئر ہونا چاہیے. ہماری جو فریڈمز ہیں اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کا پیرامیٹر جو ہے شوڈ بی گریٹر اینڈ بگر دین وٹ وی ہیو ان انڈیا. تب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وی آر آسکنگ فار دا فریڈم اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ اٹ. آپ اپنے عوام کو جو ہے وہ اس طرح آگ اور خون کے طوفان سے گزار کے تو ایسی یوز لیس قسم کے نعروں پہ لے کے تو کھڑے کر دیں ملٹری کے خلاف گولیاں کھانے کے لیے. دیٹس سو انفارچونیٹ, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ جتنا افسوس کیا جائے کم ہے. لیکن لیگلی اسپیکنگ اور اگر سینیٹی پریویل کرے تھنکنگ سوبرلی تو یہ تو ہمیں ماننا پڑے گا کہ انڈیا کے اندر دیر از اے کانسٹیٹیوشن. جی اینڈ دیٹ از ون آف دا بیسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ. یہ نہیں کہ وہ کوئی اس کو آپ امریکہ سے کمپیئر کر کے دیکھیں تو امریکہ کا جو کانسٹیٹیوشنل پریمبل ہے اس میں بھی جو حاکمیت ہے خدا تعالیٰ کی مانی گئی ہے. گاڈ از دی سورس آف پاور اینڈ سورس آف لیجسلیشن. انڈیا کا کانسٹیٹیوشن جو ہے 100% سیکولر ہے. جی اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ یہ جناب رام کی طرف سے یا خدا کی طرف سے یا کس کی طرف سے جو ہے وہ قانون بنے گا. اس میں صاف لکھا ہوا ہے کہ پیپل آف انڈیا جو ہے وہ قانون بنائیں گے. اس میں سیکولرزم ہے, اس میں ایک ڈیموکریٹک پروسیس ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ایڈوانس کانسٹیٹیوشنل سیٹ اپ ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ آئیڈیل ہے, میں کہتا ہوں ون آف دی بیسٹ وی کوڈ ہیو کریٹڈ. میں اگر لیجسلیچر میں بیٹھا ہوتا تو آئی کوڈنٹ ہیو سجسٹ سم تھنگ بیٹر دین دیٹ. چونکہ جو لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے دے ور ون آف دا ٹاپ برینس. جواہر لال نہرو تھا, مولانا ابو الکلام آزاد تھے, ایسے لوگ تھے جن کی ویژن اور جن کی اس پہ جو ہے آپ فخر کر سکتے ہیں. تو اس لیے اس کانسٹیٹیوشن میں کوئی خرابی نہیں. مسئلہ اس کانسٹیٹیوشن کی امپلیمنٹیشن کا ہے جہاں سے خرابی شروع ہوئی. جی وچ آئی وڈ سے کہ ہیومن ایرر جسے ہم کہتے ہیں نا کوئی غلطی کر کے, جی یہ وہ مسئلہ بن گیا. وہ کیسے کہ اس کانسٹیٹیوشن کے اندر اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے لوگوں کو ایک رائٹ دیا گیا, ٹھیک ہے, اور وہ رائٹ یہ تھا کہ ہم آپ کے یہ معاملات جو ہیں اس میں کوئی مداخلت نہیں کریں گے. اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے پیپل جو ہیں ان کے ساتھ باقاعدہ ایک ایکارڈ, ایک معاہدہ کیا گیا, ایک کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ, ایک سوشل کانٹریکٹ کہ آپ کی جو ہے وہ کمیونیکیشن, آپ کی جو ہے وہ
داخلہ اور آپ کی خارجہ جو ہے ایکسٹرنل افیئرس، اس کے علاوہ باقی سب چیزوں کے آپ ذمہ دار ہیں. جی ٹھیک ہے. جو مہاراجا ہری سنگھ نے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سائن کیا انڈیا کے ساتھ، جی تو اگر آپ اس کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کو لے کے آگے چلتے وداؤٹ ڈسٹربنگ اٹ، وداؤٹ کریٹنگ اینی پرابلم ود دیٹ، تو کوئی مسئلہ ہی نہیں بنتا تھا. جس کی وجہ سے ان کی ڈیتھ کے بعد وہاں پہ کوئی ایسی اس طرح کی ویژنری لیڈرشپ ود ویژن ایز ہی سیڈ نہیں ہے. جی نہیں تھی اور نہیں ہے، اب بھی جو ہے وہ نہیں ہے. بلکہ اب تو میں کہتا ہوں کہ دا موسٹ انفارچونیٹ پیریڈ آف کشمیر ہسٹری از دس. چونکہ اس وقت جو ہے لیڈرز جو ہیں وہ فنڈامنٹلسٹ ہیں، جسٹ لائک علی گیلانی. People who are not ashamed of being fundamentalist, they are proud of being fundamentalist, and they present themselves as a fundamentalist. اور ان کو اس پہ فخر ہے، اور وہ اس کو کوئی اپنا مذہبی فریضہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ خدا کی طرف سے اپوائنٹ ہوئے ہیں باقاعدہ ٹو ڈو دیز کائنڈ آف تھنگس. دس از دا موسٹ انفارچونیٹ ٹائم اینڈ ڈینجرس ٹائم ان ہسٹری آف کشمیر. تو اس وقت اگر کشمیر انڈیپینڈنٹ ہو بھی جائے، دیکھیں اس میں نہیں سمجھتا کہ یہ کشمیری عوام کے مفاد میں کوئی چیز ہوگی، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر پہ ایک بہت ہی ظالمانہ قسم کا فنڈامنٹلسٹ قسم کا نظام جو ہے وہ مسلط ہو جائے گا، جس کی وجہ سے کشمیریوں کو another 50 or 60 years اسٹرگل کرنی پڑے گی اپنی نارمل لائف ریسٹور کرنے کے لیے، اپنی لیبرٹیز اور فریڈمز جو ہیں ان کو ری اچیو کرنے کے لیے. چونکہ انسان جو ہے وہ آگے کی طرف جاتا ہے. جی میں یہ مانتا ہوں کہ اس وقت جو ہے دیر از اے کانفلکٹ بٹوین سم پیپل آف کشمیر ورسز سیکورٹی فورسز، ملٹری، پیرا ملٹری اور گورنمنٹ آف انڈیا کہہ لیں. جی اس میں جو پوری اسلامک دنیا جیسے ایجپٹ ہے، سعودی عربیہ ہے، اس طرح کی دوسری کنٹریز، وہاں پہ ایک عرصے سے جو ہے وہ ملیٹنٹوں اور گورنمنٹس کے درمیان ایک کانفلکٹ تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگ جیلوں میں تھے. اسلامک ملیٹنٹس، کئی لوگ ایسے تھے جو جیلوں سے بھاگے ہوئے تھے، کئی لوگ ایسے تھے جو وانٹڈ تھے اور انڈر گراؤنڈ تھے، مختلف جرائم میں، ایکٹ آف ٹیرر میں، یا اپنی حکومتوں کے خلاف بغاوت میں. تو اس طرح کا کوئی تقریباً منیمم جو ہے وہ 4-5 ہزار آدمی، اور کچھ کنوکٹڈ عام کنوکٹڈ لوگ تھے جنہوں نے دوسرے کریمنل آفنس میں وانٹڈ تھے. تو ان کو بلا کے تو انہوں نے جو ہے وہ باقاعدہ آرم کیا، ٹریننگ دی، اور افغانستان کے اندر داخل کر دیا مجاہدین کے نام پہ. اور اس کو مزید جو ہے بوسٹ اپ کرنے کے لیے پھر انہوں نے ایک آئیڈیالوجیکل لڑائی شروع کر دی، جس کو کہ کلیرکس، ریلیجس کلیرکس نے لیڈ کیا، کہ جس میں جہاد اور یہ مقدس جس جنگ اور عظیم جدوجہد اور اس طرح کے لفظ استعمال کر کے نوجوان نسل کو برین واش کر کے تو انہوں نے وہ کیا. اب جب سوویت یونین، یہ بات ہم 100 دفعہ دہرا چکے ہیں لیکن یہ بار بار آتی اس لیے ایک ریلیونٹ ہے کہ سوویت یونین کے وہ چلے جانے کے بعد یہ لاوارث لوگ جو تھے انہوں نے یہ اپنے خود رو انداز میں گرو کرنا شروع کر دیا اپنے علاقے میں. پھر ایسے حالات پیدا ہوئے کہ یہ افغانستان سے نکل کے پاکستان میں جو ہے وہ وزیرستان وغیرہ اور اس طرح کے علاقوں میں جہاں پہ لا لیسنس تھی، کوئی قانون نہیں تھا، کوئی پولیس نہیں تھی، تو وہاں آ کے انہوں نے مقامی آبادی کے ساتھ مل کے ڈیرے ڈال دیے. تو اس طرح جو ملیٹنسی تھی یا ملیٹنٹ تھے دوسرے الفاظ میں، موسٹ ڈینجرس اینڈ موسٹ وانٹڈ، وہ آ کے پاکستان میں جمع ہو گئے، جس میں پاکستانی ملٹری، پاکستان کی ISI جیسا کہ انہوں نے کہا، اور پاکستان کے جو اسلامک فنڈامنٹلسٹ گروپ تھے وہ ان کی سرپرستی کرتے تھے. یہ کشمیر کے اندر محض اتفاق نہیں تھا کہ جو ہی افغانستان میں جو ہے وہ سوویت یونین نکلا تو لڑائی کشمیر میں چلی گئی، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ان کو دستیاب تھے، they were available، they were doing nothing after افغان وار. تو اس کو پھر انہوں نے کشمیر میں داخل کرنا شروع کیا. 90s میں جو کشمیر کے اندر اتنے بڑے پیمانے پہ ملیٹنسی ہوئی، اس میں بہت بڑی تعداد میں یہ ٹرینڈ قسم کے ملیٹنٹ تھے، پاکستانی اور عربک اور کچھ اس طرح کی فارن کنٹریز کے لوگ، جس کی وجہ سے اتنے بڑے پیمانے پہ کشمیر میں جو ہے وہ خون خرابہ ہوا. اب اس بات کو ہر آدمی سمجھتا ہے کہ بعد میں جب کہ یہ ملٹری اس کو یوز کرتی رہی مختلف فرنٹس پہ، اور یہ پاکستان کے انٹلیکچوئل سرکلز میں عام سی بات ہے کہ پاکستان ملٹری ان لوگوں کو اپنا اسٹریٹجک ایسٹس سمجھتی رہی،
کہ ان کو ہم کسی وقت کسی سچویشن میں کسی ملک کے خلاف ہوا، وہ افغانستان کے اندر ہے، ایران کے اندر ہے، انڈیا کے اندر ہے، یوز کر سکتے ہیں. یہاں تک کہ 9/11 کا واقعہ ہوا، اس کے بعد پاکستان سے بن لادن جو ہے وہ پکڑا گیا، حالات ایسے بن گئے کہ ان کو ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑی انٹرنیشنل پریشر کے سامنے آ کے، جس کی وجہ سے یہ ملٹری نے ریسنٹلی جو اٹیمپٹ کی، جس کو وہ ضرب عضب کہتے ہیں، اور اس کے خلاف ملیٹنٹوں کے خلاف ایک بڑا ایکشن لیا، اور اس کو وہ اب کہتے ہیں کہ ہم نے کنکلوڈ کر لیا، جس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سارے ملیٹنٹ جو ہیں وہ مار دیے یا اریسٹ کر دیے اور ملیٹنسی ختم ہو گئی. لیکن اب بھی بہت سارے جو ویسٹرن آبزرور ہیں، ریسرچرز ہیں، ان کی رائے یہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ اب بھی جو ہے یہ پاکستان کی فورسز نے پک اور چوز کیا کہ گڈ ملیٹنٹ اینڈ بیڈ ملیٹنٹ، جو ان کو پسند نہیں تھے یا جو انڈیپینڈنٹلی سوچتے تھے یا ان کی رائے سے اختلاف کرتے تھے، انہوں نے ان کو ایلیمینیٹ کر دیا یا پکڑ لیا. لیکن جو ان کے اپنے ہیں، دے آر اسٹل فریلی موونگ، ناٹ اونلی ان پاکستان بلکہ بٹوین افغانستان اور پاکستان. اور ان کی رائے یہ بھی ہے کہ اس وقت افغانستان کے اندر جتنی ملیٹنسی ہو رہی ہے، دیٹ از ایکچولی کمنگ فرام ان سائڈ پاکستان. تو یہ پاپولر اوپینین ہے جو انہوں نے یہاں پہ دی ہے کہ دیر از اے نیکسس بٹوین پاکستان ملٹری، بٹوین انٹیلیجنس ایجنسیز، بٹوین ملیٹنٹس. اور ابھی تک ایسے ملیٹنٹس جو ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں جن کو جو ہے وہ بریڈ کیا جا رہا ہے اور ان کو فیڈ کیا جا رہا ہے.